शांति रखना مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کا یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جس کو لوگ تبلیغی جماعت کا کام کہتے ہیں، اصل میں تو یہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو پورا کرنا، یہ مقصد ہے اس کام کا، کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یعنی یہ ذمہ داریوں پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا نتیجہ دیکھنے کی جگہ ہے. جی ہاں، یہ اصل بات ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، مال اور جان اور نعمتیں بھی دی ہیں، کہ ان سب دلانے کا کیا مقصد ہے؟ اتنا ہی نہیں ہے کہ بے زندہ رہو، کھاؤ پیو کماؤ مر جاؤ، اتنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہاں، اور زندگی کا نتیجہ بھی آئے گا. تو ہماری زندگی کا نتیجہ اچھا آئے، اس کے لیے ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، کام دیا ہے. ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس ذمہ داریوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دینا، پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں، اگرچہ یہ بات ہمارے دل دماغ سے غائب ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بات دل دماغ میں ہے نہیں. ہاں، اس کو غفلت کہتے ہیں، اس کو غفلت کہتے ہیں. ورنہ اصل بات یہی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہاں کے لیے پیدا ہوتا تو کوئی بھی نہیں مرتا، یہیں رہتے. لیکن ایسا ہے نہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ بات ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہمارے نام. نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام پہنچا دیں گے. تو یہ پیغام پہنچایا تھا
کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو. اس سبق کو نہیں بھولنا ہے. دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہماری ضرورت کی چیزیں، ہماری راحت کی چیزیں اس میں ہم کو دی گئی ہے. ہمارے جسموں میں بھی کچھ طاقتیں دی گئی ہے اور ہمارے جسم اور بدن سے باہر بھی کچھ طاقتیں دی گئی ہے تاکہ ان طاقتوں کے ذریعے سے اپنا کام کریں. اس لیے کہ ہم کو پیدا ہی کیا ہے آخرت کے واسطے. یہ پیغام ہمارے نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اس کو یاد رکھو کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمارے لیے بہت چیزیں پیدا کر دی، بلکہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے. کوئی جن، کوئی فرشتہ دنیا کی چیزیں کیا استعمال کرے گا؟ ہم استعمال کرتے ہیں. یا کمال، یا کی دولت، یا زمین جائیداد، جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے. یہ بطور انعام کے فرمایا ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے. پہلی بات اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کا انعام تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہارے لیے ساری دنیا پیدا کر دی. یا کہ سونا، یا کہ چاندی، یا کہ جواہرات، یا کہ موتی، یا کہ پھل پھول، سب تمہارے لیے. ہاں، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ ذمہ داری بتائی. اللہ کا انعام بھی بتایا اور ذمہ داری بھی بتائی. یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کو بھی بتائیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ انعام کیا ہے، تمہارے ساتھ اکرام کیا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. اس کی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، اپنے کام میں لاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے، یہ ذمہ داری ہے. اور ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز روز اس کی منزل ہے آخرت، اپنی قبر، اس کی طرف روز روز جا رہا ہے. آج ایک دن بیٹا پیدا ہوا، آج ایک دن کا ہوا، 2 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، 10 سال کا ہوا، یوں ہوتے ہوتے آخر میں پہنچ جائے گا. اس کا رخ آخرت کی طرف ہے. سمجھے یا نہ سمجھے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ آخرت کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے یہاں کسی کو رکھیں گے نہیں، پیدا بھی کریں گے اور واپس بھی بڑھا لیں گے. کہ آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ ہمارے نام پیغام ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. دنیا سے دنیا بنانا عقل مندی نہیں ہے. کیوں کہ دنیا سے جتنی بھی بڑی دنیا بنائے گا اتنا وہ فائدہ نہیں اٹھاوے گا. جتنی بڑی دنیا بناوے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی بڑی بنائی ہے. فائدہ تو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے. اتنا ہی کھائے گا جتنا پیٹ میں طاقت ہے. اتنا ہی پہنے گا جتنا بدن کے اندر وسعت ہے. چاہے جتنا جمع کر لے، لیکن ایک مقدار اس کے لیے ہے، اتنی ہوگی، اس کے حصے کی ہے. باقی وہ جمع کر کے رکھتا ہے، ہاں، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو زینت میں، شوق میں استعمال کرتا ہے. آگے کچھ نہیں ہے. جو کھا لیا وہ اس کا ہو گیا، پہن لیا، پرانا کیا وہ اس کا ہو گیا، یا آخرت میں بیچ دیا وہ اس کا ہوا. یہ فرمایا. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو کھا پی لیا وہ تیرا ہو گیا، پہن لیا، پرانا کر لیا وہ تیرا ہو گیا، اور آخرت میں بھیج دیا وہ تیرا ہو گیا. بس یہ اصل بات ہے. اس لیے اصل دعوت اس کی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ حکم ہے کہ جو نعمت تم کو ملے، جو چیز تمہیں ملے دنیا کی، اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سمجھداری کی بات ہے کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. ہاں، ایک فنا ہونے والی دنیا تھی، اس سے باقی رہنے والی آخرت بنائی. کہ یہ سمجھداری کی بات ہے.
کہ اب اس کو فنا ہونے والی دنیا کے چھوٹنے کا پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس سے باقی رہنے والی چیز بنائی ہے، اس لیے وہ اس کو ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، تمام بریک پر قابو کرتا ہے، بڑی بڑی مشینیں چلاتا ہے، اس پر قابو کرتا ہے۔ تو سمجھدار وہ اپنے اوپر قابو کرے، اپنے اوپر قابو کرے۔ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کے خوش کرنے والے کاموں میں لگائے۔ یہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کام کیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ کہ ہاں، یہ سمجھداری کی بات ہوئی، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، اور ہر چیز اور ہر کام میں بڑے ہیں۔ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، بڑی بڑی چیزیں بنائی۔ یہ اس کی بڑائی کی دلیل ہے کہ جب یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے اور بڑی چیزوں پر قابو بھی کر رہا ہے، تو وہ خود اللہ کی بڑائی کتنی بڑی ہوگی۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کو خوش کرنے والا کام کرے، اور جو عمل اس کو موت کے بعد فائدہ دے وہ آج کر لے، کل پر نہ ڈالے، کل پر نہ ڈالے، آج ہی کر لے۔ کل کی کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ تو یہ سمجھداری کی بات ہوئی کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کر لے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے نام، کیوں کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آخرت بنانے کی باتیں اور آخرت بنانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھاتے ہیں۔ ہم کو آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں۔ آدمی بلڈنگ بناوے تو بلڈنگ بنانے کے اسباب ہے، کھیتی کرے تو کھیتی کرنے کے اسباب ہے۔ آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں کہ آخرت بنانے کے اسباب اختیار کرو تاکہ آخرت بن جاوے۔ کہ آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ آخرت بنانے کے اسباب میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے آخرت بنانے میں ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اس لیے سب سے پہلے ایمان سکھایا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہ کلمہ اپنے لوگوں کو سکھایا کہ اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی حالات سدھارنے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزیں اس کے قابو میں ہیں۔ اسباب بھی اس کے قبضے میں ہیں، حالات بھی اس کے قبضے میں ہیں، نفع بھی اس کے قبضے میں ہے، نقصان بھی اس کے قبضے میں، حیات بھی اس کے قبضے میں، موت بھی اس کے قبضے میں۔ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں، کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو تمام چیزوں پر قابو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب چاہتے ہیں دن چھوٹے کر دیتے ہیں، رات بڑی کر دیتے ہیں، پھر رات چھوٹی کر دیتے ہیں، دن بڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ۔ تو جس طرح دن چھوٹے، رات بڑی، رات چھوٹی، دن بڑی، ایسے لوگوں کے حالات بھی اللہ کے قبضے میں۔ کبھی لوگوں کے حالات تنگ کر دے گا کہ حالات تنگ ہو گئے، بہت پریشانی ہے، بہت مشکلات ہے، کبھی حالات کھول دیں گے کہ راحت ہو گئی، برکت ہو گئی، ہاں نعمتیں ہو گئی۔ یہ کہا
کہ رات دن میں داخل ہو گئی اور رات لمبی ہو گئی، دن رات میں داخل، دن لمبا ہو گیا. تو جس طرح موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے ایسے انسانوں کے حالات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرے گا. ایسے ہی سارے حالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں. ہاں، حکومت سے وہ حالات ہوں گے جو اللہ چاہے گا، تجارت میں وہ حالات آئیں گے جو اللہ چاہے گا، ملازمت میں وہ حالات آئیں گے جو اللہ چاہے گا. اللہ ہی لاتا ہے رات، اللہ ہی لاتا ہے دن. ایسے تمام حالات کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، کسی کی ذات سے کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ پکی بات ہے. یہ پکی بات ہے کہ ہر آدمی کی موت اور حیات جس طرح اللہ کے قبضے میں ہے، ایسے اس کی زندگی کے سارے حالات بھی اللہ کے قبضے میں. دوستی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ہاں، رشتہ داریاں ہوتی ہے، کٹ بھی ہوتی ہے، یہ سب، یہ سارا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کو راضی کرو. یہ ہم کو ہدایت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کہ جب تم جانتے ہو کہ سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو اور اللہ کو کیوں چھوڑتے ہو جب کسی کے پاس کچھ ہے نہیں؟ چابیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کہا کہ ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، میں کھولوں گا تو چیز وہ کھولے گی، میں بند کروں گا تو بند ہو جائے گی. جو میں بند کروں کوئی کھولے گا نہیں، میں کھولوں گا کوئی بند کرے گا نہیں. یہ سمجھایا ہے اور یہی حقیقت ہے. اگر کوئی اس کو نہ سمجھے تو وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے. جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر مال سے اللہ نے نفع چاہا ہے تو مال سے نفع ہوگا، مال سے اللہ نے نفع نہیں چاہا ہے تو مال سے نفع نہیں ہوگا، مال سے نقصان ہوگا، مال کی وجہ سے مصیبت آئے گی. یہ مصیبت کیوں آئے گی؟ مال کی وجہ سے. آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ مال ہے اور مال میں مشہور ہے. ہاں، تو اب مال نہیں لے جاتے لوگ بلکہ مال والے کو اٹھا کے لے جاتے. ہاں، مال کو نہیں لیتے. ہاں، کہ مال تو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں رکھا ہوا ہے. ہاں، کہ رہنے دو. تو مال پر مصیبت نہیں آئی، جان پر مصیبت آئی. یہ اللہ کے فیصلے سے ہے کہ اللہ جو فیصلے کرے گا وہ ہوگا. وہ سمجھے مال رکھو اور بس کھاتے پیتے رہو وہاں سے، کہ نہیں، جب اللہ چاہے گا تو کھانا پینا ہوگا ورنہ زندگی پریشان ہو جائے گی. تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ آنکھیں کھولے کہ مال سے نہیں ہوتا، مال کی وجہ سے آفت آئی ہے. یہاں کہ مال کی وجہ سے آفت آئی، کہ مال کی وجہ سے اٹھا کے لے گئے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اگر مال میں راحت ہوتی تو آفت کیوں آتی؟ اس لیے میرے دوستو یہ سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ سمجھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اس کے ہاتھ میں، نقصان اس کے ہاتھ میں، حفاظت اس کے ہاتھ میں، سب چیز اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جب لوگ اس کو بھول جائیں گے تو ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ان کی آنکھیں کھلے. ہاں، کہ ان کی آنکھیں کھلے. اس لیے میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک قاعدے کی بات بتائی. قاعدے کی بات نہیں، فائدے کی بات. قاعدے کی بات تو ہوتی ہی ہے، یہ تو فائدے کی بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں، اچھی طرح سمجھو بات. قاعدے کی کیا بات بتائی کہ قاعدے فائدے کی بات ہم کو یہ بتائی ہے. فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. ایک قاعدے فائدے کی بات. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا.
کتنی آسان بات. ایک اللہ ہے، اس کو راضی کرنا آسان ہے. اللہ جلدی راضی ہو جاتے، وقت بھی نہیں لینا پڑتا. بڑے لوگوں سے وقت لیتے نا آپ کہ بھائی آپ سے ملاقات کرنی ہے، کوئی ہمیں ٹائم دو. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اسے ٹائم نہیں لینا پڑے گا اللہ سے. اللہ نے اپنے دروازے کھولے رکھے. کوئی بھی آوے، کوئی حاجت والا آوے، کوئی مانگنے والا آوے، تو اس کی سنیں گے اور اس کی داد بھی دیں گے، اس کی مراد بھی پوری کریں گے. تو اب یہ آسان راستہ بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ خدا ٹھیک کرے گا. مخلوق کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، جی ہاں، بہت سی گتھیاں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، جی ہاں. تو کہا اس کا ایک علاج، وہ کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کہ تمہیں پھر اللہ تمہارے حالات میں تمہیں اللہ راضی کرے گا. اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت پریشانیاں ہیں، بہت دکھ ہے، بہت مخالفت ہے، بہت خوف ہے، ہاں آرام سے سونا نہیں ہے، اور تنگی بھی بہت ہے، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ہے. آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ ٹھیک ہے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ ہوتا ہے ایسا. لوگ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والے دنیا کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، دین والے دین کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. دنیا والے دنیا کے ساتھ درخواست لے کر جاتے ہیں، وہ دین والے دین کے بڑوں کے پاس جب کہ دعا کرو، کچھ بتاؤ. تو یہ بات لے کر کے گئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ پیٹ بھری روٹی بھی نہیں ملتا، یہ خوف میں زندگی گزر رہی ہے. بات تو صحیح تھی، ان کی پریشانی ہے. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کیونکہ ان کی داد درخواست ہے. متوجہ ہوئے اور فرمایا ان قریب حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، لوگ پریشانیوں کی شکار کرتے، ہم کہتے ہیں حالات بدلنے والے ہیں. جو اللہ سورج ڈوبا کر کے رات لاتا ہے اور رات ختم کر کے دن لاتا ہے، وہی اللہ حالات لانے والا ہے. کہ حالات بدلنے والے ہیں فرمایا، لیکن تم تو جلدی کر رہے ہو. آدمی جلدی ہو جائے تو جلدی نہیں ہوتا، کام اللہ کی ترتیب سے ہوتا ہے. بھائی بیٹا ہوا، بیٹا جلدی جوان ہو جائے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو 20 سال کے بعد جوان ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. ایسے ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تو صحابہ سے فرمایا کہ تم تو جلدی کر رہے ہو، حالات بدلنے والے ہیں. ہاں آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو واجب ہم پر ذمہ ہے وہ واجب ادا ہو، پھر حالات بدلنے والے ہیں. ہاں حالات بدلنے والے ہیں، کیونکہ حالات تو باقی نہیں رہتے. ابھی رات ہے، دن ہو گئے، اور دن ہوگا تو رات ہوگی، صبح ہے تو شام ہوگی. تو حالات بدلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حالات بدلنے والے ہیں، تمہاری محتاجی دور ہونے والی ہے. کہ اللہ تعالیٰ اتنے افراد سے روزی دیں گے کہ کھانے کھانے لو، ایک پلیٹ خالی ہو گئی کہ وہ اٹھا لو، یہ بھری ہوئی لے لو. ایسا دور آئے گا کہ وہ خالی دے دو، یہ بھری ہوئی لے لو. ہاں یرفع اوقاش یود اوقاش حدیث میں کہ ایک پیالہ اٹھا لیا جائے گا، ایک پیالہ رکھا جائے گا، کہ ایسا دور آئے گا. ہاں اور تمہارا خوف ختم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا. کیونکہ جب ایمان قائم ہوگا تو امن قائم ہوگا. قاعدہ ہے، جتنا ایمان پھیلے اتنا امن آوے، جتنا ایمان پھیلے اتنا امن آوے. جتنے بھی ایمانی پھیلے اتنی پریشانی آوے.
کہ ایمان کو پھیلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امن لائے گا. ہاں کہ ایک عورت تنہا آئے گی اپنی جگہ سے اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کیوں کہ چاروں طرف امن پھیل جائے گا. اور خزانے کے خزانے فرمایا تمہارے پاس آئیں گے، حالات بدل جائیں گے، تم جلدی نہ کرو. ایسے آج بھی کہا جائے گا کہ تم جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. لیکن حالات بدلیں گے، اللہ نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہے اس کے پورا ہونے سے. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ ذمہ داریاں جب پوری ہوگی تو اس ذمہ داریوں کے پورا ہونے کی وجہ سے اللہ حالات بدلیں گے. اس لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کو ہم نے دین دیا ہے، اس دین کی فکر کرو اور اپنی اپنی زندگیوں میں دین لاؤ. جتنا دین اللہ چاہتے ہیں اتنا لانا ہے. یہ نہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جتنا دین اللہ چاہتے ہیں وہ زندگی میں آنا چاہیے. جیسے آپ کو کنویں سے پانی کھینچنا ہے تو پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ڈول اور رسی اتنی ہونی چاہیے جو پانی تک جائے. جب پانی تک جائے گا تو نیچے کا پانی اوپر آئے گا. ہاں پانی کی کمی نہیں ہے، پانی کا خزانہ ہے. ڈول رسی پوری لاؤ، پھر کھینچو یا مشین لگاؤ کہ پائپ وہاں تک جائے تو پانی اوپر آئے گا. ہاں یہ مثال ہے. ایسے اللہ کی مددیں آسمانوں میں ہے، وہ آسمانوں سے نیچے آئے گی. جیسے پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے، جو مددیں آسمانوں میں ہے وہ اوپر سے نیچے آئے گی. اس کے اسباب پیدا کرو. جیسے ڈول رسی پیدا کی، مشین لگائی تو نیچے کا پانی اوپر آیا، اوپر کی مدد نیچے آ گئی. کہ اوپر کی مدد نیچے لانے کا کیا طریقہ ہے کہ روزانہ ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. 2 فرشتے صبح آتے ہیں فجر میں، وہ عصر تک رہتے ہیں. پھر 2 آتے ہیں وہ عصر سے فجر تک رہتے ہیں، اور وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں کہ دن میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا. ہاں ہر چیز لکھی جاتی ہے. پھر وہ سارا تمہار روزانہ اوپر جاتا ہے. روزانہ ہر آدمی کا، ہر آدمی کا اس نے کیا زبان سے کیا بول بولا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. پھر یہ سارا تمہار صبح شام اوپر جاتا ہے. وہ اعمال ہوتے ہیں اوپر، ان اعمال کے حساب سے پھر فیصلے ہوتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اگر خیر اوپر زیادہ گئی ہے تو اوپر سے خیر آئے گی، اور اگر شر کی رپورٹ گئی ہے تو پھر شر آئے گا. یہ طریقہ بتایا. اس لیے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اسباب کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اپنا دین، اپنے اعمال بنانے کی بات ہے. وہی دعوت ہے، وہی دعوت ہے کہ جب یہ دعوت چلے گی، یہ محنت چلے گی اور اندر سے ہمارا یقین بنے گا. پہلی بات کہ اندر سے ہمارا یقین بنے کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے، ہمارا حساب لینے والا اللہ ہے، سزا اور جزا، ثواب اور عذاب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم پابند ہیں. یہ پہلے ایمان کی بات. پھر اس کے بعد ہمارا مال، ہماری جان صحیح استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے جان کی طاقتیں بھی دی ہیں، مال کی طاقتیں بھی دی ہیں. جان یہ سر سے پاؤں تک یہ جان ہے. بدن کے اعضاء دیے ہیں، بدن کے حصے بنائے ہیں، اس میں اللہ نے جان ڈالی ہے تو بدن کا حصے کام کرتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہے، مددیں ہوتی ہیں، کیونکہ اندر جان پڑی ہوئی ہے. تو ایک جانی طاقت دی گئی ہے اور ایک مالی طاقت دی گئی ہے. یہ 2 طاقتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو پالنے کے لیے دیتے ہیں. زندگی کے اسباب، یہ دوسرا، زندگی کے اسباب، زندگی دی، زندگی کے اسباب دیے. تو زندگی اور زندگی کے اسباب کسی کام کے لیے دیے گئے ہیں. جیسے
पुलिस को, फौज को बहुत सा सामान दिया जाता है, घोड़े भी अच्छे अच्छे उनके पास होते हैं, अच्छे से अच्छे घोड़े। तो क्या वो घोड़े शिकार करने के लिए कि घोड़े पे बैठकर शिकार करो, सैर करो, कि ना, वो घोड़े सरकारी काम के लिए। जी हाँ, वो गाड़ियां सरकारी काम के लिए, सारी चीजें सरकारी काम के लिए, जितनी चीजें हैं उनके पास वो सब सारी काम के। मेरे भाइयों, मौलाना इलियास साहब ये कहते थे कि हम भी सरकारी आदमी हैं। हम कौन है? कि सरकारी आदमी, यानी मतलब हम खुदा के बंदे हैं। हाँ, खुदा की सरकार है, हम सरकारी आदमी हैं, तो हमारी हर चीज सरकारी काम के लिए। आंखें दी है, कान दिए हैं, जबान, हाथ, पांव, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने गुनाह करने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसके लिए दी है? हुक्म पूरा करने के लिए। तो जानी ताकतें अल्लाह ने दी हैं वो हुक्म पूरा करने के लिए, माली ताकतें दी हैं वो हुक्म पूरा करने के लिए। कि हमारी सारी ताकतें जिस तरह हमारी जरूरत पूरी करने के लिए है, हमारी राहत के लिए है, ऐसे ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी अल्लाह ताला के इताअत और ताबेदारी के लिए दी गई है। इसलिए हमारे पास जान भी अमानत है, माल भी अमानत है, अकल भी अमानत है, सारी चीजें अमानत है। इन अमानतों को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों, हमको एक तो ईमान दिया। ईमान के माने अल्लाह को अल्लाह मानकर उसकी ताबेदारी करनी है, उसका हुक्म पूरा करना है, उसको राजी करना है। जब अल्लाह ताला के हुक्म पूरे हो जाएंगे और अल्लाह राजी हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हालात भी संवार देंगे। ये कायदे की बात है। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, कि ये बस्तियों में और शहरों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी ईमान पर, यकीन पर, परहेजगारी पर अपनी जिंदगियों को लावें तो अल्लाह कहते हैं हम उनके लिए आसमान की बरकतें भी खोल देंगे और जमीन की बरकतें भी खोल देंगे। हाँ, ये कहा, जमीन की चीजें नहीं, जमीन की बरकतें देंगे। जी हाँ, आसमान से बरकतें आएगी कि आसमान से ऐसा पानी बरकत वाला बरसेगा कि लोग खुशहाल हो जाएंगे, और जमीन से ऐसी चीजें अल्लाह निकालेंगे कि अल्लाह ताला इनकी हाजत राहत पूरी कर देगा। शर्त क्या है? कि लोग अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, यानी अपने आप को उसकी नाफरमानी से बचावें। जिन बात से अल्लाह ताला नाराज होता है उससे अपने आप को बचाना। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू, पहले अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर यकीन करना कि सब कुछ अल्लाह से है, अल्लाह के घर से कुछ होता नहीं है, और अल्लाह नाराज है तो कोई कामयाबी नहीं है, अल्लाह राजी है तो सब कुछ है। ये ईमान की बात है। फिर ईमान की बात करके फिर अपनी जान माल का इस्तेमाल हुक्मों के मुताबिक करना, ताकि हमारी जान माल का इस्तेमाल ऐसा हो जाए कि जिससे हक़ ताला शानो हमसे राजी हो जाए। तो क्या होगा कि फरमाया हम आसमान की बरकतें भी खोलेंगे और जमीन की बरकतें भी खोलेंगे। हाँ, बरकत के तौर पर देंगे। याद रखो, दो तरीके से दिया जाता है। राजी होते हैं तो बरकत के तौर पर देते हैं, और नाराज होते हैं तो मोहलत के तौर पर देते हैं। नाराज होके भी देते हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला को तो नाराज किया है, कोई काम नहीं किया नेकी का, लेकिन खुशहाल है, पैसे भी बहुत है, माल भी बहुत है, सब चीजें बहुत है। क्या ये धोखे में है? ये धोखे में है कि अल्लाह ताला देकर भी सजा देगा और लेकर भी सजा देगा, दोनों तरीके से। कभी दे के सजा देते हैं कि देखें आदमी नाफरमानी में जा रहा है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह उसको दे रहे हैं। हाँ, कि ये धोखे में है, ये समझता है कि देखो मैं खुशहाल हूं, मेरे पास सब कुछ है, कि तुझे ढील दी रही है। हाँ, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। ये कहा कि याद रखो, जब लोग अल्लाह ताला को भूल जाएंगे और मनचाही जिंदगी गुजारेंगे तो एक मामला ये भी करेंगे कि अल्लाह ताला उन पर नेमतों के दरवाजे खोल देगा, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। इसको बहुत कम लोग समझते हैं, इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये समझा रहे हैं कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जिन बात की उनको जिम्मेदारी बताई गई थी, जिन बात की उनको नसीहतें की गई थी, जब उनको लोगों ने भुला दिया और उसे कोई परवाह नहीं की,
تو یہ نہیں کہ اللہ ان کو غریب کر دیں گے، بیمار کر دیں گے، کہ نہ، ان کو بہت دیں گے، یہ لو یہ لو یہ لو، پھر یہ چھک جائیں گے. ہاں، اور چھک کر کے جب اس کے اندر اس نعمتوں سے بگڑ جائیں گے تو پھر اچانک پکڑ لیں گے. ہاں، کہ خوب ملا اور اچانک موت آ گئی. یہ ہوتا ہے. ہاں، سزا دینے کے لیے پہلے خوب چھوٹ سے نعمتیں دی تو بگڑ گئے. ہاں، اکڑ گئے کہ کون ہمارے برابر کون ہے. حالانکہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے. تو پھر جب وہ اکڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی حق نہیں سمجھتے، راہ ان کی دوسری ہو گئی، تو فرماتے اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. اچانک کی موتیں آتی ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں. دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں، تب کہیں کے بھی نہیں رہے. ہاں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر کہ اللہ یہ معاملہ کرتے ہیں. اس لیے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، مال ہے، مرتبے ہیں، کہ مال مرتبوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے. ہاں، اس لیے جتنے اسباب اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امتحان کے طور پر دیتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کون کیا کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ہماری رہبری کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. دنیا کیسی لگتی ہے آدمی کو؟ ہری بھری. شروع میں جو پانی برستا ہے اس سے جو گھاس اگتی ہے وہ بہت ملائم ہوتی ہے، ریشم کی طرح سے، اور جانور اس کو بہت رغبت سے چرتا ہے. شروع کی گھاس، اس کی مثال دی ہے کہ دنیا ایک ہری بھری ہے اور میٹھی ہے. کیسی ہے؟ میٹھی. میٹھی کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال سے لے تو بھی میٹھی لگے، حرام سے لے تو بھی میٹھی لگے. ہاں، یہ نہیں کہ حرام سے آئی ہے تو کڑوی ہو گئی. ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ حرام کے پیسوں سے مٹھائی خریدی تھی تو وہ کڑوی لگی تو حرام کیا؟ کہ نہیں، دنیا ہری بھری بھی ہے اور میٹھی بھی ہے. حلال سے لے تو میٹھی، حرام سے لے تو میٹھی. اور میٹھی کا مطلب یہ ہے کہ حلال سے دنیا تو سے کام بن جائیں گے، حرام سے لے تو بھی کام بن جائیں گے. رشوت کے پیسوں سے شادیاں ہو جائیں گی، رشوت کے پیسوں سے مکان بھی بن جائیں گے، رشوت کے پیسوں سے کپڑے بھی بن جائیں گے، اور حلال کے پیسوں سے بھی بنتے ہیں. ہاں، اس طریقے سے بنتے ہیں، اس طریقے سے بنتے ہیں. کیونکہ یہ میٹھی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ہر حال میں میٹھی لگتی ہے. اس لیے پھر آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میٹھی لگنی چاہیے. ہاں، میٹھی لگنی چاہیے جانور کو کہ وہ گھاس چرنا صحیح ہے. نہیں پیچھے سے کوئی ڈنڈا مارے گا، گھاس چر رہا ہے اور پیچھے سے مار بھی رہے ہیں کیونکہ یہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. ایسے آدمی کو میٹھی لگتی ہے تو وہ مٹھاس پر جاتا ہے. تو کہا یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے، اور یہ ہری بھری میٹھی اس لیے بنائی ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھیں گے کہ تم اس میں کیسے چلتے ہو. اس لیے دنیا کا میٹھا ہونا، دنیا کی ترقی ہونا، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کرنا ہے، فیل نہیں کرنا ہے. کہ اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں. دے کر کے جو آزمائش ہوگی وہ زیادہ سخت ہوگی. اس نے کہا کہ اس کو ہری بھری اور تاکہ تم اللہ دیکھنا چاہتے تم کیا عمل کرتے ہو. اس لیے دنیا کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پرورش کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھی بنایا ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیں گے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے اسباب اپنے لیے لیتے ہیں، ایسے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی لو. جیسے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو لائسنس بھی لو کہ بندوق چاہیے، کہ زمین جائیداد بہت بڑی ہے اس لیے حفاظت کے لیے بندوق چاہیے. ہاں، بندوق دیں گے لیکن لائسنس سے دیں گے. کیسے دیں گے؟ بغیر لائسنس کے نہیں رکھ سکتے. لائسنس سے لو اور پھر اپنا کام کرو. یہ قانون ہے. ایسے میرے دوستوں کہ دنیا کے اسباب لو
لیکن دنیا سے اسباب دین کے ساتھ لو. اس کے ساتھ لو، ہاں، کہ دین کے ساتھ لو. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے، لیکن اس کو لینے کا طریقہ ہے کہ اس کو لینے کا طریقہ دین، کہ دین کے طریقے سے لو. کہ دین کے طریقے سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کے بارے میں یقین کرو کہ اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اسباب سے کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ چاہے گا. حکومت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، زمین جائیداد ہو، ان تمام اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ پہلا ہے. پہلا یقین بنانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ ایمان کی بات ہے، کلمہ ہے یہ. تو کیا کرو کہ اللہ کو راضی رکھ کر کے یہ چیزیں لو، اللہ کو ناراض کر کے یہ چیزیں مت لو. یہ ایمان کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا. پھر زمیندار بھی بنو، مالدار بھی بنو، عہدیدار بھی بنو، لیکن ایمان کے ساتھ. اس کے ساتھ یہ حکم ہے ہم کو کہ ایمان پہلے بناؤ، اللہ کا تعلق صحیح کرو، اللہ کو ناراض کر کے نہیں، پھر سب کچھ کرو. ہاں، اگر ایسا نہیں ہوا تو کہ ایسا نہیں ہوا تو اللہ ناراض ہے. تو جب اللہ ناراض ہے تو اسباب میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اثر آئے گا کہ اللہ حکومت دے کے بھی ناکام کرے گا، مالدار بنا کے بھی ناکام کرے گا، زمیندار بنا کے بھی ناکام کرے گا، کیونکہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایمان سکھایا ہے. اس لیے پہلی بات اپنے ایمان کو بنانا، کہ اللہ راضی رہے. دوسری بات اپنی جان مال کو حکم کے حساب سے استعمال کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. پہلے ایمان ہے، دوسرے نمبر میں عبادت ہے کامیابی لینے کے لیے، کہ زندگیوں کو عبادت والی بناؤ، غفلت والی نہیں، جہالت والی نہیں. اللہ نے مال بھی دیا ہے، تندرستی بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے میں اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کہ دیندار بنا کر دنیا کو استعمال کرو. جسے تندرست بنا کر سب چیزیں کھاؤ. تندرستی ہے کہ سب چیزیں کھاؤ، پہلے تندرستی بناؤ. بیمار ہو کر کے کہ بیمار ہو کر کے جتنا زیادہ کھائے گا پیے گا وہ بیماری ہی بڑھے گی. ہاں، تندرست ہو کر کھائے گا پیے گا، بدن میں طاقت آئے گی. تو پہلے تندرستی، اس کے بعد ساری چیزیں. ایسے میرے دوستو ہمارا تقاضا یہ کہ پہلے دیندار بنو، پھر مالدار بنو، عہدیدار بنو، زمیندار بنو، سب کچھ بنو. پہلے اپنے اندر ایمان اور یقین اور خدا کا خوف. دوسرے نمبر میں اللہ کی عبادت، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت والا بنانا. عبادت کہتے ہیں جان مال کے صحیح استعمال کرنے کو. اللہ نے جان کو صحیح استعمال کرنے کے لیے نمازیں دی ہے. کیا دیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک آدمی کا بدن نماز میں استعمال ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ جانی عبادتیں دی ہیں. جانی عبادت دی ہے کہ اس میں جان خرچ ہوگی، مال خرچ نہیں ہوگا. نمازیں دی ہیں، روزے دی ہیں، ذکر، تلاوت، یہ جانی عبادتیں ہیں کہ اپنی جان عبادت میں لگاؤ تاکہ جو تقاضا اللہ تعالیٰ کا عبادت کا ہے وہ پورا ہو جائے. ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے. اس لیے سب سے پہلے کہ اپنی نمازوں کو بناؤ. یہ نہیں کہا نمازوں کو پڑھو، ایسا نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں ایسا نہیں ملے گا نماز پڑھو، نہیں ہے. جی سمجھ نہیں بات؟ نماز پڑھو نہیں ملے گا آپ کو. تو کیا ملے گا؟ دو ملے گے. نماز قائم کرو، ایک حکم یہ ہے. کیونکہ بلڈنگ قائم کرو، عمارت قائم کرو. تو عمارت کیسے قائم ہوگی؟ کہ عمارت قائم ہونے کے سارے اسباب ہوں گے تو عمارت قائم ہوگی، ہے نہیں؟ کہ یہ سیمنٹ چاہیے، ریتی چاہیے، لوہا، جو بھی کاریگر چاہیے تو عمارت قائم ہو. تو نماز قائم کرو، یہ حکم ہے. دوسرا حکم ہے نماز کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو. یہ دو حکم ہیں. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو اس کے طریقوں سے، نماز کو اس کے علم سے پڑھو. گاڑی کے علم سے چلاتے ہیں، گاڑی کے طریقے سے چلاتے ہیں. یہ نہیں کہ مرضی سے چلاتے مرضی سے.
مرضی چلاتے ہیں، بیٹھنے بھی نہیں دیں گے، جانتا نہیں ہے تو نہیں بیٹھنے دیں گے کہ اتر جاؤ، تم جانتے نہیں ہو۔ تو جس طرح ہر ہنر جاننا ہے، ہر ہنر کو جاننا ہے، ہر مشین کو چلانے کے لیے جاننا ہے، ایسے میرے دوستو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا، عبادت کو جاننا ضروری ہے۔ بغیر جانے نماز پڑھیں گے تو بغیر جانے گاڑی چلائی تو گاڑی بگڑ جائے گی، ہاں، یا خود بگڑے گا دوسروں کو بگاڑے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں عبادتیں کہ نماز ہے، کہ نماز کے علم سے شروع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا 2 طریقے کا علم دیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دعوت اور تبلیغ میں خالی پھرنا مقصود نہیں ہے، یاد رکھو، بلکہ پھرتے ہوئے یہ علم لینا ہے کہ جس سے ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے۔ تو ہم کو 2 قسم کا علم دیا ہے، ایک علم فضائل کا دیا ہے، ایک علم مسائل کا دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک علم فضائل کا، یعنی تمہارے عمل پر حق تعالیٰ تمہیں کیا انعام دیں گے، اسے فضائل کہتے ہیں، کہ تمہارے عمل پر اللہ کیا دیں گے۔ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے میرے عمل پر یہ ملے گا تو اس کو عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہاں، شوق پیدا ہوگا کہ نفع مل رہا ہے۔ آدمی نفع کا شوقین ہوتا ہے، نقصان سے گھبراتا ہے، اور اگر وہ عمل صحیح نہیں ہوا یا نماز نہیں پڑھی تو کیا سزا ہوگی، کیا عذاب ہوگا، وہ بھی جاننا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو فضائل کا علم دیا کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، کیا کرے؟ مثال دے رہا ہوں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلا تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسا گھر سے حرام باندھ کر حج کو جانے والا، گھر سے وضو کر کے گئے، یہ مثال ہے۔ پھر ہر قدم پر نیکی ملے گی جب تک مسجد میں پہنچے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا، اور جب مسجد میں جائیں گے تو یہ مسجد میں جانے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی آیا ملنے کے لیے تو مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام ہوتا ہے، تو مسجد میں جانے والوں کا اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے۔ یہ فضیلتیں بتائی۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو نماز کا ثواب ملے گا، نماز کو جماعت سے پڑھے گا تو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا، پھر نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوگی۔ یہ سب فضائل بتائے، یہ فضائل بتائیں۔ تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہماری عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے اس کے فضائل بتائے تاکہ نفع نقصان معلوم ہو کہ اتنا نفع ہے اور نہ ہونے کا اتنا نقصان ہے، اور نماز نہیں پڑھی ہے تو کہ اس کا بڑا عذاب ہے، ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اس کے فضائل کا دھیان ہونا چاہیے۔ ہاں، آج فضائل کا دھیان نہیں ہے، اس لیے سر سے اترتی عبادتیں ہو رہی ہے۔ عبادتیں صحیح ہوتی ہیں فضائل کے علم سے اور عبادت کے طریقوں سے۔ جب طریقے صحیح ہوں گے تو عبادت صحیح ہوگی، صحیح ہوگی تو اس کی فضیلت ملے گی، غلط کیا ہے تو اس کی کیا فضیلت ملے گی۔ اس لیے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر اسی لیے دیا ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو فضائل کا علم دیا، طریقے کا علم دیا کہ فضائل سے وہ انعام ملے گا، اور طریقہ صحیح ہوگا تو انعام ملے گا، طریقہ غلط ہوگا تو کیسے ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا ہے، فضیلت بھی جاننا ہے، طریقہ بھی جاننا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے، مسائل بھی بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا، سجدہ کرنا کہ سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز میں سجدہ ہے تو سجدے کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اور نماز میں اصل سجدہ ہی ہے۔ نماز میں اصل کیا ہے؟ سجدہ ہی ہے کہ ایمان والا اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنے پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، زمین پر رکھتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سجدے سے بہت خوش ہے. سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہے. ہر سجدے پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے. سجدے کے بڑے فضائل ہیں. لیکن سجدہ صحیح کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. تبلیغ میں اسے نکالتے ہیں کہ علم و ذکر کے ساتھ دین گزارو، علم و ذکر کے ساتھ دین بناؤ. یہ نہیں کہ پھرتے پھرتے نہیں بنے گا دین. مسجدوں میں آنے جانے سے بھی دین نہیں بنے گا. دین بنے گا علم و ذکر سے. دین کیسے بنے گا؟ دین کے علم سے. حج کرنا ہے تو حج کا علم، زکات دینا ہے تو زکات کا علم، نماز پڑھنا ہے تو نماز کا علم. قاعدے کی بات ہے نہیں. جی ہاں، علم. اس لیے علم و ذکر رکھا ہے. اس کو سیکھو، حکم ہے اس کا کہ اس کو سیکھو. پھر جب سیکھ کر کریں گے تو اس کی فضیلت ملے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بتائی کہ سجدے کی وجہ سے بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے. سجدے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ جو چیز صحیح طریقے سے ہوگی اس میں قبولیت ہوگی. آپ عرضی بھی غلط لکھ جائیں گے تو واپس کرے گا وہ کہ عرضی صحیح لکھ کے لاؤ، تاریخ ڈال کے لاؤ، دستخط کر کے لاؤ. جتنی غلطیاں ہوگی بتائے گا وہ، اور وہ عرضی واپس ہوگی. کیوں؟ عرضی صحیح نہیں ہے. عرضی لینے کے لیے بیٹھا ہے لیکن عرضی غلط دی ہے تو لے گا وہ نہیں لے گا. تو جس طرح عرضیاں غلط جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتی میرے دوستوں قبول. عبادتیں بھی غلط کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کے کاموں کو صحیح کرے. جس طرح دنیا کے کاموں کو سیکھ کر کرتے ہو، دین کے کاموں کو سیکھ کر ہو. دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. دین کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی وضو کرنے بیٹھ گیا. اس کو حج کرتے ہوئے آج حج میں جاؤ تو ہر لوگ دیکھا دیکھی کرتے. حج کون سیکھتا ہے؟ جب نماز نہیں سیکھتے تو حج کیا سیکھیں گے؟ روزانہ 5 مرتبہ کرنے کا جو کام ہے جب وہ نہیں آتا سیکھ کر تو حج تو ساری عمر میں 1 مرتبہ وہ کون سیکھے گا؟ زیادہ ناواقفیت لوگوں کی دیکھنا ہو تو حج میں جانا کہ امت اپنے کام سے کتنی ناواقف ہے اس کو دیکھنا حج میں. اس لیے میرے بھائیوں، علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو اس طرح سیکھ کر کرو جس طرح دنیا کے کاموں کو سیکھ کر کرتے ہو. ہاں، کاریگر جب ہو جائے پہلے سیکھا ہوا ہے پھر اس کو لائیں گے، کام کرائیں گے. کوئی اناڑی کو تھوڑے لا کے بٹھا دیں گے. ایسے علم و ذکر. تو میں نے کہا سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ مجھ کو فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بتائی اور یہ کہا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. سجدہ کتنے اعضاء پر ہوگا؟ کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا، مسئلہ بتایا. طریقہ بتایا یعنی مسئلہ بتایا ہے. فضیلت بتائی ہے، مسئلہ بتایا کہ مجھ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. کہ سجدے میں بدن کے 7 اعضاء استعمال ہوں گے تو وہ سجدہ صحیح ہوگا. یہ مسئلہ بتایا ہے. سجدے کی فضیلت بھی بتائی، مسئلہ بھی بتایا کہ سجدے میں 7 اعضاء کون سے ہوں گے. کہ پہلے تو 2 قدم زمین پر ٹکیں گے، 2 گھٹنے ٹکیں گے، 2 ہاتھ ٹکیں گے. کتنے ہو گئے بولو؟ 6. اور چہرہ، کل 7 ہو گئے. کہ مجھے میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ امت کو سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا اور سجدہ کرنے کی فضیلت بتائی. ایسے ہر کام میں اذان کا طریقہ، اذان کی فضیلت، نماز کا طریقہ، نماز کی فضیلت، حج کا طریقہ، حج کی فضیلت. اس کو دین کہتے ہیں. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. جب یہ چیز ہوگی میرے دوستوں تو یہ سارے فضائل ملیں گے اور سارے وعدے پورے ہوں گے. اس کے پیچھے دعائیں قبول ہوگی. ہمارے دین کی بنیاد ہے علم و ذکر کہ دین سیکھو اور سیکھ کر عمل کرو. سیکھنا علم ہے، عمل کرنا ذکر ہے. یہ تیسرا نمبر ہے. اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. ہاں، حالانکہ علم و ذکر جو ہے وہی ہماری دینداری کے 2 پہیے ہیں. گاڑی میں کم سے کم کتنے پہیے ہونے چاہیے؟ کتنے؟ 2. ایک سے تو چلے گی نہیں وہ.
دو تو کم سے کم ہیں کہ ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں، ایک علم ایک ذکر۔ علم یعنی اس کا طریقہ کہ یہ طریقہ ہے، اور ذکر یعنی اس پر عمل کرنا کہ جب یہ طریقہ ہے تو اس کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ جب میں نے کہا کہ سجدہ، کہ سجدے کی فضیلت ہے، لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ خالی پھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیکھتے ہوئے پھرنا، سکھاتے ہوئے پھرنا، اور سیکھنے سکھانے کے لیے دوسروں کو تیار کرنا، یہ دعوت ہے۔ تو لوگوں میں دین زندہ ہوگا۔ صحابہ کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، جی ہاں، دارالعلوم بھی نہیں تھے، لوگ اس طرح سیکھتے تھے پھرتے ہوئے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، جاننے والوں کے ساتھ نکلے، نہ جاننے والے جاننے والوں کے ساتھ ان کو لگایا جاتا تھا، تو وہ صحبت سے دین سیکھتے تھے، ایک دوسرے کو ساتھ رکھ کر یا ایک دوسرے کا ساتھ رہ کر دین سیکھتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ والا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور یہ باتیں سیکھو اور یہ پوچھو، یہ حکم ہے۔ خالی پھرنا واپس آ جانا کہ یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہماری زندگی پر اثر ڈالے۔ جس طرح اسپتال میں رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوا کھانا، دوا لینا اور پرہیز کرنا، تاکہ دوا کا اثر طبیعت پر آوے اور طبیعت ٹھیک ہو جاوے، تو وہ اسپتال میں رہنا صحیح ہوا۔ ایسے جماعت میں بھی جانا ہے کہ جماعت میں جانا کیا کہ اپنی جہالت، اپنی ناواقفیت دور کرنی ہے، اپنی غفلت دور کرنی ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے، آخرت بنانی ہے۔ تو آخرت بنانے کے لیے میرے دوستو ایک ایمان ہے، ایک عبادت ہے، اور ایمان اور عبادت علم و ذکر سے صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے علم و ذکر کے ساتھ رہنا، اس کو سیکھنا ہے، پوچھنا ہے، یاد کرنا ہے، جیسے دنیا کاموں کو یاد کرتے۔ اور آخرت بنانے کے لیے کہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، کسی کا حق مارا ہے تو آخرت بگڑ جائے گی، اس لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارو۔ حقوق کا کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف سے رہو، انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو۔ انصاف کا حکم نبی کو بھی ہے، نبی کو بھی ہوگا کہ انصاف سے رہو۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں۔ ہاں، انصاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، بے ایمانی ہے، تو کوئی حق کسی کا ادا نہیں ہوگا، اور لوگوں کے حق پامال ہوں گے۔ جب لوگوں کے حق پامال ہوں گے تو ان میں آپس میں توڑ ہوگا اور فساد ہوگا اور زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں ناپسند کرو۔ گالی کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، پھر کیوں گالی دے دوسرے کو؟ جب اپنے لیے گالی کھانا پسند نہیں ہے تو دوسرے کو گالی دے۔ وہ دعا دینا سب کو پسند ہے کہ میرے لیے دعا کرو، تو بھائی جیسے یہ انصاف کی بات ہے۔ انصاف سے آگے یہ کہ احسان کرو کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع ہو جاوے، میری ذات سے دوسروں کو نفع ہو جاوے، جانی نفع، مالی نفع، دینی نفع، میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جاوے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ہاں، احسان سے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ خود بھی احسان کرتے ہیں بندوں کے ساتھ، اور احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس دعوت و تعلیم میں تبلیغ ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، نقصان کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو احسان کرنے والے ہیں، نقصان دور کرنے والے ہیں۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ 3 بنیادیں ہیں، اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنا، اور اپنے اندر عبادت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو صحیح بنانا، اور تیسرا کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں انصاف سے، احسان سے رہنا، تاکہ حقدار کا حق ادا ہو جاوے۔ ہاں، یہ ہے زندگی کے صحیح گزارنے کا طریقہ، اور یہ سارے کام اس لیے کرنے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت بنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، ہاں، اور کسی دوسری غرض کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا اور آخرت بنائے۔ یاد رکھو، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بے دینی سے راضی نہیں ہوگا، اللہ دین سے راضی ہوگا۔ اس لیے دین کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سکھانا بھی ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں، تھوڑا سا وقت زندگی کا دیا ہے کہ اپنے اندر دین پیدا کرو، تو دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی سلامتی لائیں گے، آخرت کی نجات لائیں گے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں کہ دین آیا ہے تو دنیا کی سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور آخرت بن جائے گی۔ ہاں،
کیونکہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کیا ہے. اس لیے اس کام میں جان مال کے ساتھ نکلو. کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، کسی سے کوئی تقاضا نہیں ہے. مال اپنا، جان اپنی اور دین خدا کا، کہ اپنی جان مال سے خدا کے دین کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں آوے اس کی محنت کرنی ہے. پھر اسی لیے دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دے. جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور راضی ہو کر کے سارے حالات ٹھیک کریں گے. ایسا ہی اللہ رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی بات ہم کو ملتی ہے کہ لوگوں کے حالات خراب تھے، لیکن جب دین آیا تو ان کے حالات صحیح ہو گئے. مدینے والوں کے حالات بہت خراب تھے، بہت دشمنیاں بھی، بیماریاں بھی، تنگیاں بھی، بہت ایک زندگی مصیبت بنی ہوئی تھی. پھر آیا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مینا میں، یہاں سے بنیاد پڑی اور تعارف ہوا آپ کا، اور آپ نے زندگی کی ذمہ داری بتائی، دین بتایا. انسان نے اس کو قبول کیا اور قبول کر کے گھر گئے. پھر اگلے سال آئے. اس طرح انسان نے حضور سے اپنا تعلق بڑھایا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے لے گئے. مدینے لے گئے. ہاں کہ آپ مدینہ آؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے آپ کے کام میں. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور مدینے والوں نے حضور کا دین لیا اور دین میں مددگار بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے حالات ٹھیک کر دیے، سارے حالات. غریبی دور ہو گئی، دشمنی، سارے حالات. مدینے میں ایک بخار ہوتا تھا، جیسے آج دنیا کے بعد ملکوں میں ایک بخار ہوتا ہے. مدینے کا ایک بخار، وہ بخار مشہور تھا، اس کو حمہ یثرب کہتے. یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، پھر وہ نام بدل دیا گیا کہ یثرب کا بخار مشہور. جو مدینہ جاوے وہ بیمار ہو جاتا. صحابہ گئے، ہجرت کے، وہ بیمار ہو گئے. تو بیماری ہے، تنگی ہے، دشمنیاں ہے، سب حالات. لیکن میرے دوستوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر گئے اور لوگوں نے اس دین کو اپنایا کہ وہ بخار بھی چلا گیا. ہاں، آج تک بخار گیا، تنگی گئی، دشمنیاں گئی. یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا والے تمام معاملات کو ٹھیک کرے گا. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور راستہ یہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کی دعوت ہے کہ ہماری زندگی میں دین آوے، سیکھیں دین کو اور دین کا پابند کریں اور دوسروں کو دین کی دعوت دیں. یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو دیندار بننا، ماحول کو دیندار بنانا، دوسروں میں دین آوے. آخر تک وہ اس کے لیے مسلمانوں کو جان مال دیا ہے. جان مال کی طاقت مسلمانوں کے پاس سب سے پہلے اپنے دین کے لیے ہے. ہاں، اپنے دین کے لیے ہے. جو جان مال ہم کو دیا ہے سب سے پہلے وہ اپنے دین کے لیے دیا ہے. پھر دوسرے نمبر میں دوسرے کام ہے، پہلے دین ہے. اس لیے یہ صحیح ترتیب ہے. وہ ترتیب بگڑ گئی کہ جان مال کو اپنی اپنی حاجتوں پر، اپنی راحتوں پر لگایا اور دین بیچارہ غریب ہو گیا. آج اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے کہ اپنی جان مال کو اپنے دین پر لگاؤ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی برکتیں دیں گے، آخرت میں نجات ملے گی. ہاں، صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا کہ دین آیا برکتوں کے ساتھ، کہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی اور اللہ راضی ہو گیا. آج بھی یہی راستہ. اس لیے میرے دوستو، یہ درخواست ہے کہ ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ مجھے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، اعمال بنانے ہیں، اخلاق بنانے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، کہ مشکل کام سب کو نہیں دیا جاتا. اللہ نے دین کا کام سب کو دیا ہے کیونکہ یہ آسان ہے. جو چیزیں آسان ہوتی ہے وہی سب کو دی جاتی ہے تاکہ سب کے لیے آسانی رہے. لیکن ملے گا کہ دین کی محنت سے ملے گا. جس طرح زمین کی محنت سے زمین کی چیزیں ملتی ہیں، دین کی محنت سے دین ملے گا. اس لیے تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے فارغ کریں. آج ہمارے سارے اوقات اپنے اپنے راحتوں میں لگ گئے ہیں کہ اس میں سے وقت نکال کر دین پر لگاؤ. تو پھر جتنی جس کی یہ محنت اتنی اس کی ہدایت، جتنی جس کی محنت اتنی اس کی ترقی، اور اتنی اس کے اللہ کے ہاں سے قبولیت. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں. ابتدائی شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو 4 مہینوں کے لیے تیار کریں اور کام کو سیکھ لیں، سمجھ لیں. پھر زندگی موت تک ترتیب بنا کر چلتے رہیں، جیسا دنیا کے کاموں کو ترتیب بنا کر کرتے ہو. اور وہ مشکل نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی آسان، یہ بھی آسان ہو جائے گی. آپ اس کے لیے بتاؤ. بھائی ماشاءاللہ، جس سکون کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہیں، اسی سکون کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہے. جیسے دعوت پیش کی گئی ہے کہ بھئی 4 مہینے کے لیے ہم سب اپنے ارادے کا اظہار کریں. ماشاءاللہ پورا مجمع بات کو سن چکا ہے.